کالے جادو کی گونج اب مغرب کے بڑے اخباروں کی شاہ سرخیاں بننے لگی ہیں۔ اس سے پہلے بھی بانی تحریک انصاف کی سابق اہلیہ جمائمہ 2020 میں بانی اور بشرا بی بی کی شادی پر بلیک میجک کے نام سے ایک ٹویٹ کر چکی ہیں۔ پیر مرید کی عقیدت سے شروع ہونے والا سفر میاں بی بی کے پاکیزہ رشتے پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے پاکستانی سیاست کے خد و خال ہی بدل ڈالے۔ 2020 پاکستان کی سیاست ایک نازک موڑ پر تھی اور سیاست کے فیصلے آئین پاکستان کے نہیں بلکہ بشرا بی بی کی توہمات کے زیر سایہ تھے۔ عوام کی توقعات اور وعدوں کے درمیان خلا بڑھ رہا تھا۔ بانی تحریک انصاف وزیر اعظم پاکستان تھے اور اس کہانی کے بیچ میں تھی بشرا بی بی، جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی اور سیاسی زندگی میں گہرا اثر رکھتی تھیں۔ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقے بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی نہ صرف اہم تقرریوں میں دخل اندازی کرتی تھی بلکہ روزمرہ کے سرکاری فیصلوں میں بھی روحانی مشاورت غالب تھی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسی وجہ سے عمران خان کا اصلاحاتی ایجنڈا زمیں بوس ہو گیا۔ تقریباً 65 سے 70% اہم فیصلے بشرا بی بی کی رہنمائی سے ہوتے تھے۔ یہ اثرات اتنے واضح تھے کہ عمران خان کے کئی وعدے عملی شکل نہیں لے سکے۔ سابق وزیر اعظم کے قریبی لوگ کہتے ہیں بشرا بی بی ایک روحانی طاقت کی مانند تھیں۔ وہ مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرتی اور عمران خان کے سامنے اپنی بصیرت کے طور پر پیش کرتی۔ اسی اثر نے حکومت کے روزمرہ فیصلوں کو جادو اور روحانیت کی بنیاد پر لے جانے کا راستہ کھولا۔ سابق وزیر اعظم کے سیاسی وعدے اکثر صرف باتوں تک ہی محدود رہے۔ ان کے پارٹی کے سینئر ممبران، وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کی ناکامی کی بنیادی وجوہات انتظامی اور فیصلہ سازی کے عمل سے متعلق تھی، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے سربراہ نے ایک ایٹمی ملک کو روحانی مشاورت اور توہمات کے زیر سایہ چلانے کی کوشش کی۔ بانی اور بشرا بی بی کی شادی کے موقع پر خاور مانیکا نے ایک جملہ کہا، بشرا بی بی از این ایول جینیس۔ یہ جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بشرا بی بی نے اپنی ذاتی اور روحانی طاقت کے ذریعے عمران خان کی قیادت پر اثر ڈالا، جس کی وجہ سے عمران خان میں عوامی اعتماد میں واضح کمی دیکھنے کو ملی، اور یہ سب صرف ذاتی تعلق یا روحانی اثرات کی وجہ سے ہوا۔ 25 کروڑ آبادی والے ملک کی قیادت تحریک انصاف اپنی حکومت کے اہم فیصلوں کے لیے جادو اور روحانیت پر انحصار کر رہی تھی۔ یہ حقیقت حیران کن اور خطرناک تھی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک ملک کی قیادت میں شفافیت، عملی اقدامات اور اداروں کا احترام سب سے اہم ہے، اور پاکستان نے اس تجربے سے ایک بار پھر سبق دیا۔ قیادت کو عوام اور ملک کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے، کسی روحانی یا ذاتی اثر کے زیر سایہ نہیں۔